ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، جبکہ تم شکر کرتے ہو اور ایمان رکھتے ہو، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ پاک شکر گزار و علم والے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، پسند نہیں فرماتے اللہ اونچی آواز سے بری بات، الا من ظلم، مگر جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو۔ مظلوم ظالم کی شکایت کر سکتا ہے، ظالم نے اس کی ٹانگیں توڑی، وہ کہے کہ میری ٹانگیں توڑی، ظالم نے اس کے ساتھ بدفعلی کی ہے، وہ کہے کہ میری بے عزتی کی ہے، تو یہ لفظ زبان پر لانا بوجہ مظلومیت کے جائے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ سننے والا جاننے والا۔ اللہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ سوء من القول کلمہ شرک کو کہتے ہیں، اور الا من ظلم من اکرہا، یعنی شرکیہ کلمہ، کفر کا کلمہ کسی کے لیے کہنا جائز نہیں مگر وہ جس پر تلوار رکھی گئی، الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان۔ امام قرطبی نے محمد ابن مستنیر سے نقل کیا ہے، محمد ابن مستنیر یہ لغت کا امام ہے، آپ اس کو قطرب کے نام سے جانتے ہیں۔ قطرب کہتے ہیں چٹی تو چٹی تو چٹے، پدی پدی، کیا پدی کیا پدی کا شوربہ، دمرا ہونی ذرا ہونی دمرا لویا چالے جوڑائی لویا بوجھی جوڑائی اور دمرا کٹا بولتا رہا تو ڈوڈی کی سے ہو گئی کو آجی آقت کافی یا ناستے بچے بچے پریج جاڑ کو رجوڑا یا جڑا پہ تعالی اللہ شان۔ اصل میں محمد ابن المستنیر جو تھا یہ چھوٹے قد و قامت کا تھا بہت۔ استاد نے شرط لگائی تھی کہ جو سب سے پہلے آئے گا صرف اس کو سبق پڑھاؤں گا، تو یہ سال کے 12 مہینے کے ہر دن میں ایک دن بھی غیرت نہیں ہوا، اور سب سے چھوٹے قد و قامت کا تھا، جب بھی دیکھا تو نکل آ کے شیخ کے سامنے بیٹھ جاتا۔ تو استاد نے کہا ما انت الا قطر، چٹے وہ چیٹی چٹا گئی، وہ قطرب مشہور ہو گیا۔ قطرب اصلا نام ہے محمد بن المستنیر، امام اللغہ والنحو۔ امام قرطبی نے اس سے بہت کام لیا ہے اپنی تفسیر میں، اس لیے نحوی اعتبار سے 2 کتابیں عجب نشان ہیں، ایک امام طیبی کی کتاب شرح السنہ، مولانا انور شاہ نے لکھا ہے کہ علامہ طیبی کی طرح پوری دنیا میں نحوی نہیں ہے کوئی، جتنا بڑا وہ ہے۔ علامہ طیبی کی شرح السنہ اور امام قرطبی کی تفسیر احکام القرآن باعتبار نحو کے لغت کے لاسانی تفسیر۔ پسند نہیں فرماتے اللہ زور سے بری بات کو، الا من ظلم، مگر وہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اے اللہ سننے والا جاننے والا۔ ان تبدو خیرا او تخفو، اگر تم ظاہر کرو بلی بات یا چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا معاف کرو بری بات، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بس بے شک اللہ بھی تو بہت کچھ معاف کرنے والا قدرت کے باوجود۔ اللہ کیسے غلط بات کی، اور معاف کرو، اللہ کتنا بڑا ہے، کتنے بڑے بڑے مجرموں کو بڑے بڑے جرائم معاف کرتا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ نہیں مانتے اللہ اس کے رسولوں کو، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور چاہتے ہیں کہ تفرقہ ڈالے اللہ اس کے پیغمبروں میں۔ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے۔ حدیث کا علم استاد سے اس لیے پڑھتے ہیں کہ تعارض رفع ہو جائے، تفسیر شیخ التفسیر سے اس لیے پڑھتے ہیں کہ کئی دو آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، تعارض آپ کے دماغ میں، تعارض آپ کی بدعقلی بدفہمی میں۔ اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ فرق پیدا کرے اللہ اور پیغمبروں میں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر یعنی قرآن مانتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور نہیں مانتے یعنی حدیث۔ منکر حدیث کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، کیوں بھائی؟ یعنی یہ بہت بعد میں لکھی گئی ہے، کس نے لکھی ہے؟ ائمہ حدیث، بخاری، مسلم، ترمذی، مالک، ٹھیک ہے، معلوم ہے نا،
تو قرآن شریف جو ہمارے پاس ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، لا تخطہ بیمینک، یہ بھی تو بعد میں لکھا گیا ہے، اور حجاج بن یوسف جیسے ظالم کے دور میں کس نے لکھا ہے؟ کاتب نہ معلوم ہے کوئی بھی۔ فما جوابکم فہو جوابنا، کبھی کہتے ہیں جی حدیثوں کی سند صحیح نہیں ہے، منکر حدیث کہتا ہے تو سند ہے تو صحیح نا، لیکن کمزور ہے، چلو مان لیا، تو معلوم سورۃ نساء اور سورۃ آل عمران کی سند کہاں ہے؟ فاتحہ اور بقرہ کی سند کدھر ہے؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن بغیر سند کے بھی معتبر ہے؟ وہ آیت پڑھے، وہ حدیث پڑھ کے سنا جائے۔ منکر حدیث کہتا ہے ذرا سی بات پر بہت ثواب بیان ہوتا ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے فساد امت کے وقت سنت پر عمل کیا 100 شہیدوں کا، 100 شہید دیکھ پروپیگنڈا دیکھے گا۔ اچھا جی، اور قرآن کریم میں تو 1000 کا ثواب ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تو تمہیں 100 پر اعتراض ہے اور قرآن سے 1000 ثابت ہو رہا ہے۔ فما جوابکم فہو جواب اہل الحق، اصل بات یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ یہ نبیوں کو مانتے نہیں، کہتے ہیں ایمان لاتے بعض پر یعنی قرآن پر، اور انکار کرتے ہیں بعض کا یعنی سنت و حدیث کا۔ وہ یریدون، اور چاہتے ہیں ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ اختیار کر لے اس کے درمیان میں کوئی اور راستہ۔ منکرین حدیث کا حکم کیا ہے؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ کافر ہیں پکے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے